اور میرے دوستو، یہ دنیا ہی ساری کی ساری جو اللہ نے بنائی ہے، یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے. پوری دنیا اور دنیا کی پوری زندگی یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے. ہم نے اپنی غلطی سے اس کو خواہشوں کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں میری خواہشیں پوری ہو جاوے. یہ تفاوت ہے. اب تعالیٰ شانہ نے بنایا تھا اس کو ذمہ داریوں کے لیے، اور لوگوں نے بنایا اس کو خواہشوں کے لیے. یہ بہت بڑا تفاوت ہو گیا، اور اس تفاوت کا اثر یہ پڑے گا کہ جو لوگ دنیا کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کریں گے ان پر ان کی دنیا تنگ ہو جائے گی. پورا ہی نہیں ہوگا ان کا، نہ ان کے لیے عمر کافی ہوگی، نہ ان کے لیے اسباب کافی ہوں گے. جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا وہ تنگی پائیں گے. یہاں تک کہ شادی کا مسئلہ آیا تو بھی تنگی محسوس کریں گے. کبھی خاندان میں شادی، کہ جس کے ہاں شادی اس کو ہو گئی تنگی بیچارے کو. حالانکہ شادی مبارکبادی اور خوشی، کہ نہیں کچھ نہیں، تنگی ہو گئی. دیکھ لیجیے آج کہ ہر ضرورت تنگی پیدا کرے گا. مکان بنانا ہے کہ بڑی تنگی ہے، کیا کریں؟ مکان کی بناوٹ تنگی پیدا کرے، شادی تنگی پیدا کرے. یہ دلیل ہے کہ جنہوں نے میرے دوستوں اپنی دنیا کو اپنی خواہش کا میدان سمجھا ان پر یہ میدان تنگ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ صاحب محسوس ہو رہا شادی، سب لوگ خوش ہیں اور یہ تنگی میں ہے، یہ تنگی محسوس کر رہا اور پریشان ہے. تو اسی سے قیاس کر لیجئے باقی امور کا، جس کا میں ذکر نہیں کرتا، کہ باقی جتنے بڑے بڑے امور ہیں کہ وہ اور تنگیاں پیدا کریں گے، کیونکہ ان امور کی خواہشیں بھی بڑی ہوگی اور اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں ہے. اس لیے تبلیغ میں نکلنا اصل میں خواہشوں میں سے نکلنا ہے. خواہشوں میں سے نکلنا، حکم پر چلنا، یہ اصلی ترتیب ہے. ایک مستقل کام ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں میں سے نکل جائے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اس کی دوسری جلد میں 250 صفحے کا ایک باب ہے پورا. وہ باب ہے خروج الصحابہ عن الشہوات. مستقل ہے کہ صحابہ کا اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. ہم تو اللہ کے راستے میں نکلنا سنتے بولتے ہیں نا، وہ آپریشن ہو گیا. اللہ کے راستے میں نکلنے، خواہشوں میں سے نکل گئے. کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بہت گہرا ہے. نام تو اس کا تبلیغ ہو گیا اور کام میں سادگی آ گئی، بہت سے لوگوں کی تو اس پر سے نظر ہٹ گئی کہ کچھ نہیں ہے. تو نکلنا خواہشوں میں سے نکلنا 250 صفحے کا باب ہے پرانے ایڈیشن میں، جو پرانا پہلا چھپا ہے. وہ صحابہ نے کیا کیا کہ اپنی خواہشوں میں سے نکل گئے. جو خواہشوں میں سے نکلے گا اس کو اطاعت پر چلنا آسان ہوگا. جو خواہشوں میں سے نہیں نکلے گا تو اس کی ٹانگ پھنسی رہے گی اور وہ اطاعت کا حق نہیں ادا کرے گا. اور تمام نبیوں کی دعوت اور تمام نبیوں کی بعثت کا مقصد صرف اللہ کی اطاعت کو قائم کرانا ہے زندگیوں میں. ہاں، کہ زندگی کیسی بن جاوے کہ اطاعت والی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی رسول بھیجے ہیں تو اس واسطے بھیجے ہیں کہ ان کے سمجھانے بتانے سے زمین پر اللہ کی اطاعت قائم ہو جاوے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. کہ ہر ایمان والا زندگی کو اطاعت والی بناوے، کہ میری جان، میرا مال، میرا جذبہ اور میرا شوق، میری ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ کے کام کے لیے. جس وقت میں جو حکم ہوگا میں وہ کروں گا. نماز کی طرح سے بیٹھنے کا حکم کرے تو بیٹھ جاوے قاعدے میں، کھڑا ہونے کا حکم ہو تو کھڑا ہو جاوے قیام میں، جھکنے کے لیے کہے تو جھک جاوے. یہ نماز ہے، یہ صفت. تو دین آتا ہے میرے دوستو اس کام کی وجہ سے، اس کام کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لوگ اس کو اپنی خواہش کا میدان سمجھیں گے تو پھر ان پر دنیا تنگ ہو جائے گی. وہ اپنے موضوع سے ہٹ گئی ہے بات.
ایک آستین ایک ہاتھ کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی ایک آستین میں دو ہاتھ ڈال دے تو کیوں بھائی؟ کیا آستین ایک ہاتھ کے لیے، ایک ہاتھ کی ایک آستین، لیکن داخل کر دیے دو ہاتھ تو یہ آستین تنگ ہو جائے گی اس کے اوپر، اور یہ کر نہیں سکے گا کیونکہ ایک آستین کو ایک ہاتھ کے لیے بنایا تھا. ہاں، تو دنیا کو ایک کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. کس کام کے لیے؟ کہ یہاں ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا، نہیں تو دوسری باتیں پیدا ہو جائے گی.